بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو میرے لیے ایک جذباتی لمحہ بھی ہے اور ایک فخر کا لمحہ بھی، کیونکہ آج جو بات دنیا کے سب سے معتبر ادارے رائٹرز نے ایک عالمی رپورٹ میں لکھی ہے، میں وہ بات ماہ مئی میں اپنی ویڈیو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا۔ میں نے تب کہا تھا، مخالف کو وہی دکھاؤ جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اصل سرپرائز اس وقت دو جب وہ سب سے زیادہ پر اعتماد ہو۔ اور بالکل یہی کچھ ہوا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، آج کی ویڈیو کسی بھی ملک کی مخالفت یا حق میں نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنیکل انالیسس ہے۔ بھارت کا سب سے مہنگا اور سب سے جدید لڑاکا طیارہ رافیل آسمان کی بلندی سے زمین کی طرف جا گرا، اور اس کے پیچھے صرف ایک میزائل نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی، ایک نظر نہ آنے والا ڈیٹا نیٹ ورک اور پاکستانی شاہینوں کا وہ جذبہ تھا جو صرف مخالف کو ہرانے کے لیے نہیں بلکہ سرپرائز دینے کے لیے تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں J-10C اور رافیل کے موازنے میں کیا پیشن گوئیاں کی اور کیسے رائٹرز کی رپورٹ نے ان تمام نکات پر مہر تصدیق ثبت کی۔ یہ کوئی جذباتی دعویٰ نہیں بلکہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ ایک رپورٹ ہے جس نے واضح کیا ہے کہ پاکستان نے چینی J-10C لڑاکا طیارے، PL-15 میزائل اور ایک خفیہ ڈیٹا نیٹ ورک کل چین کے ذریعے بھارتی رافیل کو اچانک اور ناقابل یقین طریقے سے گرایا۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ J-10C کا ڈیٹا لنک نظام اسے دوسرے طیاروں اور زمینی کنٹرول سے ریئل ٹائم معلومات دیتا ہے۔ PL-15 میزائل کی مار کرنے کی صلاحیت بھارتی تخمینے سے کہیں زیادہ نکلی۔ سرپرائز ایلیمنٹ یعنی مخالف کو اس وقت نشانہ بنایا جائے جب وہ خود کو محفوظ سمجھے، اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ اور اب رائٹرز کی رپورٹ کہتی ہے، بھارت سمجھتا رہا PL-15 کی رینج 150 کلومیٹر ہے، جبکہ حقیقت میں وہ 200 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے پر مار کرنے والا میزائل تھا۔ رافیل کا پائلٹ سمجھتا رہا کہ وہ محفوظ ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ لاک ہو چکا ہے۔ اس لڑائی میں پاکستان کی جیت صرف میزائل کی طاقت سے نہیں ہوئی، بلکہ J-10C نے اپنا ریڈار بند رکھا تاکہ دشمن اسے دیکھ نہ سکے۔ ایک سویڈش نگرانی والے طیارے سے ڈیٹا لنک کے ذریعے ریڈار فیڈ حاصل کی گئی۔ اس پوری حکمت عملی کو کل چین کہا جاتا ہے، اور یہ جدید جنگوں کا فیصلہ کن ہتھیار بن چکی ہے۔ رائٹرز رپورٹ کے مطابق بھارت کو معلوم ہی نہیں تھا کہ J-10C اتنی دور سے فائر کر سکتا ہے۔ رافیل کے پائلٹ کو جھوٹی تسلی تھی کہ وہ رینج سے باہر ہیں، اور نتیجہ پاکستان نے سب سے قیمتی ہدف مار گرایا بغیر اپنی پوزیشن ظاہر کیے۔ اور یہی وہ فیکٹر ہے کہ بعد میں پاکستانی طیاروں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مخالف کا کوئی بھی طیارہ ہوا میں نہیں آیا، کیونکہ وہ انسرٹن ہو چکے تھے کہ اس میزائل کی رینج کتنی ہے اور وہ کتنی دور تک مار کر سکتا ہے، اور کہیں ان کے اور طیارے بھی نشانہ نہ بن جائیں۔ جب یہ خبر عالمی سطح پر سامنے آئی تو فرانس کے ایئر چیف نے بھی ایک رافیل کی تباہی کی تصدیق کی۔ انڈونیشیا جیسے ملک نے رافیل خریدنے کا ارادہ بدل کر چینی J-10C میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ بھارت نے اگرچہ ماننے سے انکار کیا ہے، لیکن اس کے بعد کی حکمت عملی سے صاف ظاہر ہوا ہے کہ بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی پہلی والی ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا، ٹیکنالوجی اس وقت جیتتی ہے جب اس کے پیچھے بیٹھا ہوا انسان حوصلے، حکمت اور قربانی کا پیکر ہو۔ پاکستانی پائلٹس نے نہ صرف J-10C کے ہتھیار استعمال کیے بلکہ اعصاب کی جنگ جیت کر دنیا کو دکھا دیا کہ فرسٹ لک، فرسٹ فائر کی حکمت عملی کیسے دشمن کو مفلوج کر دیتی ہے۔ یہ صرف ایک طیارے کی تباہی نہیں تھی، یہ ایک فوجی برتری کی کہانی ہے، ایک پیشن گوئی جس کی تصدیق ہوئی، اور ایک سبق ہے ان کے لیے جو صرف مشینوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی ہمیشہ جیتتی ہے یا وہی جیتتا ہے جو سرپرائز دیتا ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کیجیے، کیونکہ یہاں بات صرف طیاروں کی نہیں ہوتی، سوچ کی بلندیوں کی بھی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔